वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। दारुल हुकूमत बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है वजीर आजम अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। ECO विजन 2025 से पाकिस्तान के अज़म का इयादा करेंगे। खित्ते में तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राब्तों, तवानाई के ताउन और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने की हिमायत करेंगे। वजीर आजम ECO रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। फील्ड मार्शल सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत ने हमारी एक बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, एक भी अंदर नहीं गिरा। बेस पर जहाज और अमला भी मौजूद था। अल्लाह की मदद से जरा भी नुकसान न हुआ। पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए तो भारत का बहुत बड़ा ऑयल डिपो तबाह हो गया। पाक भारत जंग के बाद अब यौम आज़ादी 400% ज्यादा जज्बे से मनाएंगे। इसराइल ईरान सीज फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है, उसके पीछे भी वर्दी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा मार्का हक ने पूरी कौम को एक पेज पर खड़ा कर दिया। हमारे सिपा सालार ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौमी इत्तेहाद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक फज़ाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के नाम खत। कहा भारतीय जारहियत पर कौमी यकजहती कायम करने में आपका किरदार काबिल सताइश है। पार्लिमानी क़यादत के कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी असम्बली के अरकान की यकजहती काबिल फ़ख्र है। अयाज सादिक ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर फील्ड मार्शल और एयर चीफ को खुतूत लिखे थे। मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगी को आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस और डिजिटल मैशत से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के लिए आगाही बढ़ाना वक्त की जरूरत है। कमेटियां शराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अहदाफ को दुगना करने की भी हिदायत की। अली अमीन गंडापुर और PTI को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपोजिशन है। बानी PTI अपनी ही जमात की सियासत की वजह से जेल में है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तनकीद। जमात इस्लामी पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहा तनकीद, इल्जाम तराशी और मुजाहरों के सिवा उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। जमात इस्लामी यहाँ बैठकर फितना ना फैलाए, जाकर जिहाद करे। MQM को अवाम का इतना ही दर्द है तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। प्रेस क्लब पर रोजाना कोई न कोई एहतजाज होता है। हम चाहते हैं कराची प्रेस क्लब को किसी और जगह मुंतकिल कर दें। गवर्नर काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं सानहा सवाल पर इंक्वायरी जारी है, कोताही साबित होने पर सजा दी जाएगी। कोई भी ताकतवर नहीं, सूबे में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन होगा। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत में सितंबर तक तौसी कर दी। पुरतायुश अशिया सस्ती हो गई। इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियां, जीप, घड़ियां, परफ्यूम्स और लग्जरी बाथरूम फिटिंग्स पर ड्यूटी कम कर दी गई। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंपोर्टेड स्पोर्ट्स गाड़ियों, नई स्पोर्ट्स जीपों पर ड्यूटी 15 से कम करके 10%। इंपोर्टेड ब्रांडेड सनग्लासेस और घड़ियों पर ड्यूटी 30% से कम करके 24% कर दी। इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर 40%। इंपोर्टेड पुरानी और इस्तेमाल शुदा मिनी वैन्स पर ड्यूटी 15 से कम करके 10% कर दी गई। लग्जरी शिप्स, क्रूज और बोट्स पर ड्यूटी 5% कर दी गई। मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे। मुज़ाकरात करने हैं तो ठोस इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट बानी की अमानत है, हिफाजत करेंगे। बानी जैसा कहेंगे वैसी तहरीक चलाएंगे। PTI का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहा
کے پی حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا. کسی کو شوق ہے تو عدم اعتماد کی تحریک لا کر دیکھ لیں. صوبے میں گورنر راج لگانا ہے تو لگا کر دیکھیں. آئینی طریقے سے میری حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا. جو الفاظ علی امین گنڈاپور کے منہ سے نکل رہے تھے یہ مودی کے الفاظ. یہی زبان مودی استعمال کرتا ہے. یہی زبان مودی یہاں پہ دہشت گردی کے متعلق استعمال کرتا ہے. یہی زبان مودی پاکستان کی فوج کے متعلق استعمال کرتا ہے جو آج علی امین گنڈاپور صاحب بول رہے تھے. علی امین گنڈاپور مودی کی زبان بول رہے ہیں. سیاست کا لبادہ اوڑھ کر اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں ہوئے بار بار اداروں پر الزامات ناقابل قبول ہیں. ہمارے ادارے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو. کہا یہ لوگ پارٹی لڑائی اس حد تک لے گئے کہ اداروں پر تنقید شروع کر دی. گنڈاپور کو غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے. دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اداروں سے متعلق بیان افسوسناک ہی نہیں خطرناک بھی ہے. سانحہ سوات میں مختلف محکموں کی جانب سے کئی کوتاہیاں سامنے آئی ہیں. جب رپورٹ بنے گی تو تمام چیزیں سامنے لائیں گے. چیئرمین انکوائری کمیٹی کا پشاور ہائی کورٹ میں سانحہ سوات سے متعلق کیس کی سماعت میں بیان. چیئرمین انکوائری کمیٹی نے کہا کہ سانحے کے بعد سوات کا دورہ کیا, 7 دن میں رپورٹ جمع کرانی ہے. چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ریمارکس دیے کہ سیاحوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, اس کی رپورٹ جمع کریں. عدالت نے آئندہ سماعت پر ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور تفصیلی رپورٹ طلب کری. کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری. موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی آج پنجاب, کے پی اور کشمیر میں بارش کی پیش گوئی. بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان. سندھ اور بلوچستان میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع. پی ڈی ایم اے کی جانب سے کے پی میں 5 سے 11 جولائی تک موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری. دریائے چترال, سوات, دریائے پنجگوڑا اور دریائے کابل میں طغیانی کا خدشہ. انڈس ہائی وے پر سفر کرنا مشکل ہو گیا. جگہ جگہ گڑھے ہیں. ڈی آئی خان میں سیکیورٹی نہیں. انڈس ہائی وے پر جنگل کا قانون ہے. پھر ہم کہتے ہیں جنوبی اضلاع میں دہشت گردی ہے. پشاور ہائی کورٹ میں انڈس ہائی وے کی خراب صورتحال کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا عوام ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں. ماچس کا ڈبہ خریدنے پر بھی ٹیکس ہے. عوام کو کیا سہولتیں دیتے ہیں. این ایچ اے کے وکیل نے بتایا فنڈز کی کمی کی وجہ سے کام سست روی کا شکار ہے. این ایچ اے افسر نے کہا ابھی ہمیں 7 ارب روپے چاہیے. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی وفاق کے ساتھ اس پر بات کریں. اب مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. 3 ماہ دیتے ہیں. انڈس ہائی وے پر کام کے حوالے سے پھر رپورٹ جمع کرائیں. امریکہ کو جیسے عظیم بنایا ہے ویسے ہی نیو یارک کو بچاؤں گا. ایک پاگل کمیونسٹ کو نیو یارک تباہ کرنے نہیں دوں گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر نیو یارک کے میئر کے لیے نامزد زہران ممدانی پر تنقید. کہا عوام یقین رکھیں اختیارات میرے پاس ہی ہیں. زہران ممدانی نے کہا ٹرمپ کی ناراضی نہ صرف جمہوریت پر حملہ ہے, وہ مجھے ملک بدر کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کر کے وہ مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیو یارک میں میئر کے انتخابات رواں سال نومبر میں ہوں گے. غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کے معاہدے پر ڈیڈ لاک برقرار. حماس کا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں. ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو جنگ کا خاتمہ اور اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلا یقینی بنائے. اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار. نیتن یاہو کا کہنا ہے اسرائیل حماس کو مکمل طور پر ختم کرے گا. ہم اپنے تمام یرغمالیوں کو آزاد کرائیں گے اور حماس کو ختم کر دیں گے. نیتن یاہو کی پیر کو واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. Iran cannot and will not have a nuclear weapon. It is unacceptable. Iran chose to suspend cooperation with the IAEA at a time
when it has a window of opportunity to reverse course and choose a path of peace and prosperity. Iran must cooperate fully without further delay. ایران کو یورینیم افزودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا. مشرق وسطی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا. صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس. کہا ہم نے تمام تنازعات میں شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے. غزہ میں حالات معمول پر لانے کے لیے حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مغوی رہا کرنا ہوں گے. ترجمان پینٹاگون نے کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہے. امریکہ نے حملے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا. ایرانی جوہری پروگرام کو 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا گیا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا. کراچی کے علاقے مومن آباد میں داماد نے سسرالیوں کو گھر بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا. مقتول غوث الدین بیٹی کے گھر آیا. تکرار لڑائی میں بدل گئی. فائرنگ سے غوث الدین، گلبت خان اور امین موقع پر جاں بحق. مرکزی ملزم فرار ہو گیا. مقتول کا سمدھی شاہجہاں اور رشتہ دار رحمت گرفتار. اتحاد ٹاؤن میں سسرالیوں نے داماد کو زندہ جلا دیا. مقتول آرتھر نے مرنے سے قبل پولیس اور اہل خانہ کو بتایا. اہلیہ نے فون کر کے سسرال بلایا. پہلے تشدد کا نشانہ بنایا، پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا. نواب شاہ کے قریب دولت پور بائی پاس پر نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 2 پولیس اہلکار جاں بحق. شناخت مظہر علی جسکانی اور روشن علی آلمانی کے نام سے ہوئی. دونوں اہلکار جلوس کی ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے. بنوں میں مقامی افراد اور دہشت گردوں میں مقابلہ. فائرنگ سے فرمان نامی شہری جاں بحق. 1 شخص زخمی. پولیس کے مطابق دہشت گردوں کی تعداد 35 سے 40 تھی. علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. مری میں 2 گروپوں کے درمیان مسلح تصادم کا مقدمہ درج. دہشت گردی سمیت مختلف دفعات شامل. فائرنگ میں ملوث 23 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق پتھراؤ سے 3 افراد زخمی ہوئے. کئی گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچا. پلاسٹک بیگز ماحول میں تباہی پھیلاتے ہیں. انسان خود اپنی زمین، دریا، فصلوں اور صحت کو پلاسٹک کی آلودگی سے نقصان پہنچا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پلاسٹک بیگ فری ڈے پر پیغام. کہا پلاسٹک کا استعمال کینسر سمیت دیگر مہلک امراض کی وجہ بن سکتا ہے. پنجاب روز بروز پلاسٹک فری ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. ماحول دوست کپڑے اور کاغذ کی تھیلیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے.